نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، خطبہ جمعہ کے بالکل آغاز میں صرف ایک آدھ جملے میں یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ 16 دسمبر کا یہ دن پاکستان کی تاریخ میں سانحات کا دن ہے. دکھوں بھری داستان ہے. اسی روز 1971 میں یہ ملک دو لخت ہوا تھا، سقوط ڈھاکہ. اور اسی دن پشاور میں اے پی ایس کے جو معصوم بچے تھے ان کی شہادتیں ہوئی تھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع عطا فرمائے اور ایسے سانحات سے اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو محفوظ فرما دے. ابتدائی خطبے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تمشی فی الارض مرحا. دیکھو زمین پر اکڑ کے نہ چلا کرو. غرور، تکبر شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. شیطان انسان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے. یہ تکبر حسن پہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ
اپنی خوبصورتی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش انسان کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے ظاہری حسن یا خوبصورتی عطا فرما دے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی تعریفیں خود کرتا ہے۔ اسی لیے اسے دعا سکھائی گئی ہے کہ جب تم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو اور تمہیں اپنا آپ اچھا لگنے لگے تو اس پر تکبر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ جیسے آپ نے میرے چہرے کو بہتر بنایا ہے، خوبصورت بنایا، ویسے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ یعنی وہاں بھی اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ حسن میرا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو یہ تکبر حسن پر بھی ہو سکتا ہے، یہ تکبر علم پر بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی زیادہ ڈگریز ہوں اور جتنا زیادہ انسان کے پاس علم ہو اتنا زیادہ وہ غرور کا شکار بن سکتا ہے۔ یہ تکبر عہدے کا ہو سکتا ہے۔ انسان دنیاوی طور پر کسی بڑے عہدے پر براجمان ہو تو اس عہدے کا تکبر بھی اس کے ساتھ ہی آتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو بہت سارے عہدے ایسے ہیں جہاں پر تکبر باقاعدہ اس عہدے کا حصہ بنا کر سکھایا جاتا ہے۔ یعنی اس ٹریننگ میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے پیر زور سے زمین پر لگنے چاہیے، ان کی آواز پیدا ہونی چاہیے، تمہارا سینہ تنا ہوا ہونا چاہیے، اور فلاں سے گفتگو یوں کرنی ہے۔ اگر کوئی تم سے چھوٹے درجے کا آدمی آ جائے دنیاوی عہدوں کے اعتبار سے تو اس سے یوں گفتگو کرنی ہے۔ گویا کہ تکلم میں بھی تکبر پایا جاتا ہے۔ تو یہ تکبر عہدے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تکبر دولت کا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے پاس مال و دولت ہو اور اس دولت پر اسے تکبر ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تکبر حسن کا، علم کا، عہدے کا اور دولت کا۔ یہ تکبر خاندان کا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان تھوڑا سا غور کرے تو اسے معلوم ہو کہ یہ سب چیزیں جن پر وہ تکبر اختیار کرتا ہے یہ اصل میں اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ میں کس خاندان میں پیدا ہوں یہ میری چوائس نہیں تھی، نہ میری محنت تھی اس میں کوئی، اللہ نے مجھے اس اچھے خاندان میں پیدا فرما دیا۔ میرے پاس جو مال و دولت ہے وہ مال و دولت میری ڈگری کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے۔ میرے پاس جو علم ہے وہ علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود جہل کے مرتبے پہ فائز ہیں۔ اور یہ حسن و خوبصورتی تو خالصتاً اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، اس میں تو کسی کا کوئی کریڈٹ ہے ہی نہیں۔ تو انسان تھوڑا سا غور کرے تو یہ تکبر اس کا ہوا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج جو مختصر سے وقت میں آپ سے عرض کرنا مقصود ہے وہ ان چاروں پانچوں چیزوں کا تکبر نہیں ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو اہل دین میں شمار کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ہمارے لیے پریکٹیکلی جو امکانات ہیں نا وہ ان پانچ چیزوں کے تکبر میں مبتلا ہونے کے نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو بہت کم ہے۔ اصل جو تکبر کا خطرہ اور اندیشہ مجھے اور آپ کو لاحق ہے نا، اور یوں سمجھیں کہ وہ تکبر کی سب سے خطرناک قسم ہے، سب سے خطرناک قسم، وہ دینداری کا تکبر ہے۔ انسان کو اپنی عبادات پہ تکبر کی کیفیت لاحق ہو جائے، سب سے خطرناک تکبر۔
اس لیے کہ باقی جتنی دنیاوی اشیاء ہیں ان کا تکبر تو کسی نہ کسی موقع پر ٹوٹنے کا امکان موجود ہے، لیکن یہ جو دینداری کا تکبر ہے نا، یہ انسان کو اتنی خوش گمانی میں مبتلا کرتا ہے کہ اس کی ساری کی ساری عبادات کو آگ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وہ بڑے جوش و خروش سے عبادتیں کر رہا ہوگا، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تہجد بھی ہو رہی ہے، چاشت اشراق کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری بھی ہے، جہاد کے میدان میں بھی کھڑا ہے، حج و عمرے کے سفر بھی کر رہا ہے، روزے نفلی چل رہے ہیں، زکوٰۃ و صدقات بے تحاشا ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، قیام بھی ہے، سجود بھی ہے، رکوع بھی ہے، سب چل رہا ہے، لیکن اپنی ان عبادات پر اسے تکبر لاحق ہو جائے، تکبر لاحق ہو جائے کہ جناب میں نے تو بہت کچھ اللہ کے لیے جمع کر لیا ہے۔ اور اس کا بڑا اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، ربنا تقبل منا، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما لے، تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ عبادتوں کے ڈھیر اکٹھے کر چکا ہوں، اب اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ قبول کر لے۔ حالانکہ یہ دعا بذات خود عاجزی پر مشتمل ہے، بھئی میں نے تو جتنی عبادتیں کرنی تھی کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ اگر ان کو قبول کریں گے تو ان کا کوئی فائدہ آخرت کے دن ہو سکتا ہے، ورنہ تو یہ سب بے فائدہ ہے، بیکار ہے۔ تو یہ دینداری کا تکبر انسان کو برباد کرتا ہے، پھر اس کی عبادات میں ریاکاری شامل ہونے لگتی ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کرتا ہے، میں ان سب میں سب سے زیادہ دیندار ہوں، میں ان سب میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، میں سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں۔ یہ جو کیفیات ہے نا، اور میں آپ کو بڑی عجیب بات عرض کروں کہ وہ شخص جو دینداری کے تکبر میں مبتلا ہوگا، آپ اس کی چند منٹ کی گفتگو سنیں گے تو اس میں آپ کو ایک لفظ بارہا ملے گا، اور وہ لفظ ہے میں۔ وہ جو دینداری کے تکبر میں مبتلا شخص ہے، وہ ہمیشہ اپنا ذکر کرے گا، اپنی عبادات کو بیان کرے گا، اپنے فضائل و مراتب لوگوں کو بیٹھ کے سنائے گا، میں نے ایسا کیا، میں نے یوں کیا، میری نمازیں ایسی ہیں۔ حالانکہ عجیب بات ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ دیکھیے، اس امت میں بلکہ اس کائنات میں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے خوبصورت عبادتیں کرنے والے نفوس قدسیہ صحابہ کرام تھے، خوبصورت ترین عبادتیں۔ اس کے باوجود بھی تقوی کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی عبادات پر ہرگز کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ہمیشہ اس ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہونا ہے۔ ہم چند نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید جنت کا ٹھیکہ ہمیں مل گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی پوری زندگیاں اور پورا مال اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے بعد بھی اس خوف کا شکار رہتے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ ایک شخص ایسا ہے جو جنت میں جائے گا، باقی ساری کائنات جہنم میں جائے گی، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ شخص میں ہی ہوں گا، لیکن اگر کبھی قیامت کو یہ اعلان ہوا کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا اور باقی سب کائنات جنت میں جائے گی، تو مجھے اپنے اعمال سے خوف ہے کہ کہیں جہنم میں جانے والا واحد شخص میں ہی نہ ہو۔ وہ جن کے سامنے اعلان ہو گیا کہ آپ جب جنت کی طرف اپنے قدم بڑھائیں گے تو جنت کے 8 دروازے آپ کو پکاریں گے کہ حضرت یہاں سے تشریف لے آئیں، وہ اس بات سے خوف میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضری کیسے دینی ہے۔
کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ رکھی ہیں اور اتنے روزے رکھے ہیں اور اتنا صدقہ کیا ہے، پورے پورے گھر کا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، جہادوں کے نال کے میدان میں زخم کھا رکھے ہیں، ہجرتیں کر رکھی ہیں اللہ کے لیے، اتنی خوبصورت عبادتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تہلک هذه العصابة لن تعبد في الارض ابدا، اگر یہ آج بدر کے میدان میں ہلاک ہو گئے، ان جیسی عبادت دنیا میں کوئی دوبارہ نہیں کر سکے گا۔ اتنی خوبصورت عبادتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادات کی خوبصورتی پر گواہی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی عاجزی کی کیفیت کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں مدینہ منورہ کی کسی کھجور کے درخت کا کوئی پتا ہوتا، کوئی اونٹنی اپنا سر اوپر اٹھا کر مجھے چبا جاتی اور پھر میں کسی مینگنے کی شکل میں مدینہ کی گلیوں میں گرا ہوتا اور لوگ مجھ پر قدم دے کر گزر جاتے، یہ زیادہ بہتر ہوتا اس کی نسبت کہ مجھے اللہ کے دربار میں حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں شیطان ہماری چند عبادات کی بنیاد پر تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا زاہد اور عابد ہوں۔ جس کے اندر یاد رکھیے گا زہد اور تقوی جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ عاجزی کا شکار ہوگا۔ آپ کو اس کے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں وہ عاجزی نظر آئے۔ لہذا یہ دینداری کا تکبر بڑی خطرناک شے ہے، انسان کی ساری عبادات کو کھا جاتا ہے۔ اور کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے اس بات کا پوری طرح علم ہے کہ انسان، میرا بندہ، یہ اپنی عبادات پہ بھی تکبر کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ جتنی عبادات لے لیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصطلاح کو لازمی طور پر شامل کیا ہے کہ وہ بندہ مومن کی زبان سے نکلتی رہے، اور وہ اصطلاح کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ میں کس بات پہ تکبر کروں؟ نہ میرا جسم میرا ذاتی، نہ میرا مال میرا ذاتی، نہ میرا حسن میرا ذاتی، نہ میرا علم میرا ذاتی، یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے، تو میرا تکبر کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ اور یہ تکبر کی کیفیت ان 6 چیزوں میں سے کسی پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں الفاظ آئے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، اور جس نے اللہ سے اس کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کی، اللہ اسے دنیا و آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا اگر تم مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے، میرے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہو، میرے سامنے روتے نہیں ہو، میرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، مجھ سے اپنی حاجات نہیں طلب کرتے، تم سمجھتے ہو تم خدا سے بے نیاز ہو گئے ہو، تو فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اللہ کو پکارنے سے، اپنی عبادات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ایسے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ کہیں شیطان یہ خیال ہمارے دل میں پیدا نہ کرنے پائے کہ ہم بہت عبادت گزار بن گئے۔ یہ جو عام طور پہ اردو میں ضرب الامثال استعمال کی جاتی ہیں، اکثر تو ان میں سے دین بیزاری پر مشتمل ہے، لیکن کوئی ایک آدھ صحیح بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب بڑا آسان اور سیدھا ہے کہ انسان نیکی کرے اور پھر کوشش کرے کہ اسے اپنے دماغ سے محو کر دے، وہ نیکی اللہ کے سپرد کر دے۔ جتنا اس پر سوچے گا اتنا زیادہ تکبر کا امکان بڑھتا جائے گا، اور اپنی عبادات کے اوپر اتنا غور کرے کہ میری عبادت جیسی بھی ہے بہرحال اللہ کی شان کے لائق نہیں ہو سکتی، اللہ کی شان کے لائق نہیں۔
آپ کبھی دیکھیں گے جو مسنون اذکار ہمیں سکھائے گئے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عبادات کے تکبر سے بچانے کا کیا خوبصورت اہتمام فرمایا۔ آپ نماز پڑھیں، نماز کا سلام پھیرا، اور یہ اندیشہ ہے کہ فوراً شیطان دل میں یہ ڈالے کہ جناب میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، جماعت سے نماز پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کرتا ہوں، تو دل میں وہ عبادت کا تکبر آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا سکھایا؟ سلام پھیر کر کیا پڑھیے؟ اللہ اکبر۔ کبر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر کیا پڑھیں؟ 3 مرتبہ کیا پڑھیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کیوں پڑھیں بھائی؟ اللہ مجھے معاف فرما دے، جیسی آپ کی عظیم شان ہے نا ویسی عبادت میں نہیں کر سکا، نہ ویسے رکوع کر سکا، نہ ویسے سجدے کر سکا، نہ ویسی تلاوت کر سکا، نہ ویسا قیام کر سکا جو آپ کی بارگاہ کے شایان شان ہے۔ اور پھر دعا کرنے کی ترغیب دی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ ابھی کیا کر کے ہٹا؟ یہ نماز پڑھ کے ہٹا۔ اب اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے توفیق دے، علی ذکرک، میں آپ کا ذکر کر سکوں۔ حالانکہ نماز کیا تھی؟ تو ذکر تھی نا، لیکن یہ جو دعا ہو رہی کہ یا اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے دیں، اس کا مطلب یہ کہ جیسا ذکر آپ کا کرنا تھا ویسا میں نہیں کر سکا۔ وشکر کا، یا اللہ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے تاکہ میں اس تکبر سے بچ جاؤں۔ اور پھر تیسری بات تو کیا ہی خوبصورت ہے، وحسن عبادتک، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے میں آپ کی بارگاہ میں خوبصورت عبادتیں کر سکوں۔ اس کا مطلب ہے جیسی میں نے کی ہے وہ آپ کی بارگاہ کے لائق نہیں۔ انسان جتنی عاجزی میں رہے گا انشاءاللہ اس کے اندر تکبر کے آنے کے امکانات اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب انسان کو یہ دینداری کے تکبر کی کیفیت لاحق ہونے لگے تو ذرا یاد کر لے حدیث مبارکہ کا وہ واقعہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، انتہائی دیندار تھا، انتہائی دیندار، اتنا دیندار تھا کہ یہ سڑک کنارے بیٹھتا تھا، مراقبے میں چلا جاتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا۔ جب دھوپ آتی تھی تو ایک بادل کا ٹکڑا خاص طور پہ اس شخص پہ سایہ کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سڑک کنارے بیٹھا ہوا تھا ویرانے میں، دھوپ نکلی ہوئی تھی، بادل نے اس پہ سایہ کیا ہوا تھا، آنکھیں اس کی بند تھی، مراقبے کی کیفیت میں تھا اور اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہاں قریب سے گزرا، یہ اسی بستی کا آدمی تھا، شرابی تھا، شرابی بے دین آدمی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ دھوپ میں بیٹھا ہے، اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا، لگتا ہے خدا کا اس شخص پر کوئی خاص ہی کرم ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھوں، کیا معلوم اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اس کے پاس قریب جا کے بیٹھ گیا، حضرت بیٹھے میں مراقبے میں، جب بھی قریب جا کے بیٹھا تو حضرت نے آنکھیں کھولی، کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تیرے منہ سے آنے والی شراب کی بدبو نے میری عبادت کو خراب کر دیا ہے، اٹھ یہاں سے دفع ہونا۔ وہ کس لیے آیا تھا؟ توبہ کے لیے۔ اللہ نے دونوں پر موت طاری فرما دی۔ وہ دیندار شخص اپنی دینداری کے تکبر کی وجہ سے جہنم سے دوچار کر دیا گیا، اور یہ شخص جو گناہوں کی زندگی میں مبتلا تھا اپنے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آیا تھا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو کہیں ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو تکبر پر مبنی ہو اور وہ ہماری ساری عبادتوں کو راکھ کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی کی زندگی عطا فرما دے، ہم سب میں انکساری پیدا فرما دے، اور ہماری عبادتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بے نیاز کر کے بھلا کے ہمیں
اپنی بارگاہ میں سر کو جھکانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔